علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس مضمون کو ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام سے سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ قضا و قدر کا معاملہ ہے۔ قضا و قدر کیا ہوتا ہے اور اس مضمون کی کتنی اہمیت ہے ایک انسانی زندگی میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور چاہے وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی علم سے تعلق رکھتا ہو۔ قضا و قدر کا معاملہ ہر ایک انسان سے جڑا ہوا ہے، اور ہر ایک انسان سے جڑا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو ہر مذہب میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ ہم جو کرتے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں، یا ہمیں جو بیماری ہوئی، یا ہمارے بیچ میں جس کی وفات ہوئی یا ہونی ہے، یا جو بھی واقعے ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ دراصل اس سوال کا صحیح طریقے سے جواب تبھی ہمیں مل سکتا ہے جب ہم اس کے بنیادی چیزوں کو سمجھیں، اور اسی کی ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس معاملے کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ بات کہاں سے نکلتی ہے؟ دیکھیے، ہر ایک جو عقیدہ ہوتا ہے اس عقیدے کا اثر ہمارے عمل پر ہوتا ہے۔ عقیدہ کا مطلب علم، ہمارا جو علم ہے، علم کے مطابق ہی ہمارا عمل ہوگا۔ وہ بہت ریئر چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک انسان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس کے خلاف کرتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے اور بہت ہی مستثنی حالات میں ہوتا ہے۔ ہر انسان اس طرح کا نہیں ہوتا کہ اس کو کسی کے بارے میں کچھ اچھا علم ہے لیکن پھر بھی وہ اس کے خلاف کر رہا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب اس کو کلیئر ہو جاتا ہے یہ بات کہ نہیں، میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، تبھی وہ اس سے دور ہوتا ہے۔ تو ہمیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے یا کسی بھی چیز یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ مان لیجئے کہ ایک عام طور پر ایک مستری کا مثال لیتا ہوں یہاں پر، جو گھر بناتا ہے۔ اگر اس کو گھر بنانے کے متعلق ساری چیزیں پتہ ہوں گی تو وہ اسی کانفیڈنس کے ساتھ گھر کو بنائے گا۔ لیکن اگر اس کو کچھ چیزیں معلوم نہیں ہوں گی اور کچھ چیز سیکھا نہیں ہوگا تو اس کو گھر بنانے میں پریشانی ہوگی، اور اس کو اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے یہی کرنا ہوگا کہ اس کو سیکھنا ہوگا۔ اگر وہ سیکھ لے گا تو پھر فل کانفیڈنس کے ساتھ اپنا کام کر سکتا ہے۔ یعنی کہ جتنا علم ہوگا اتنا ہی انسان اس دنیا میں عمل یا کام کر سکتا ہے۔ تو اسی تسلسل میں ہمارا یہ قضا و قدر کا مسئلہ ہے، جس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ زندگی کے بہت سارے عوامل ہیں، تقریباً تمام عمل ہیں ہمارے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس ایمان کے ساتھ، اس علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک بہانہ بن جاتا ہے انسانوں کے لیے۔ اگر کوئی ان سے کام یا کوئی عمل صادر ہو جاتا ہے تو ایک بہانے کے طور پر بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، میری قسمت میں یہ لکھا تھا اس لیے میرے سے ایسا ہوا ہے، ورنہ میں از خود اس طرح نہیں کیا ہوں۔ یا زندگی میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس طرح صبر کر لیتا ہے کہ نہیں، میری زندگی میں یہ پریشانی لکھی ہوئی تھی، اس لیے ہو رہا ہے، اس لیے مجھے صبر کرنا پڑے گا، جبکہ یہ غلط ہے کہ اس کو اس وجہ سے صبر کرنے کی فکر ہوئی کہ یہ تو میری قسمت میں لکھا تھا، بلکہ اس کو اس وجہ سے صبر کرنا چاہیے تھا
کہ شاید میں نے تو عمل مجھے اس چیز کو پانے کے لیے جو عمل بتایا گیا تھا کہ شاید میں نے اس میں کوئی غلطی کی ہے جس کو مجھے پھر سے سدھار کرنا پڑے گا اور پھر جو ہے نا مجھے اس عمل کو کرنا پڑے گا، تو میری یہ پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ اگر اس کو صحیح علم ہو تو اس لحاظ سے سوچے۔ تو ایک عمل کئی طریقے سے انسان سوچتے ہیں، کیونکہ ان کی بنیادی بات یعنی قضا و قدر کا جو مسئلہ ہے ان کے ذہن میں جو ہے مکمل نہیں ہوا ہوتا ہے۔ عام طور پر جو سوال کیا جاتا ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی گروپ میں ڈالا تھا اور جس کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کو آپ لوگ سنیے گا، اس میں جو ہے نا ایک پاکستانی اداکارہ ہے، وہ یہ سوال کرتی ہیں۔ ان کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ تو میری قسمت میں لکھا تھا، اس وجہ سے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، تو اس کا خمیازہ مجھے کیوں بھگتنا پڑے گا، جبکہ وہ تو خدا تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا تھا اس لیے ایسا ہوا۔ تو اس کے جواب میں جو ہمارے ذاکر نائک صاحب نے جو بھی جواب دیا، میں اس جواب کو یہاں پہ نہیں چھیڑوں گا اور نہ اس چیز کا ذکر کروں گا۔ اس کے بدلے میں کچھ سوالات اور اٹھا کر ہم اس کا جواب اس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اقتباسات کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا ہے اور ایک انسان اگر اپنی زندگی میں بد عمل کرتا ہے اور ایک انسان اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے اور ایک ناکامی حاصل کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک دکھ میں ہے اور ایک سکھ میں ہے، اور اگر ان کے اندر یہ ایمان ہو کہ یہ ساری چیزیں خدا تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دی ہیں، تو پھر بہت سارے سوالات خدا تعالیٰ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا سوال تو یہی ہوتا ہے کہ اے خدا، جب تو نے میری قسمت میں برائی لکھی تھی اور مجھے چوری کرنا تھا اور مجھے بدزنی کرنی تھی اور اسی طریقے سے میرے سے جو گناہ صادر ہوئے ہیں وہ سارے چیزیں میری قسمت میں اگر تو نے لکھا تھا، تو اس کے نتیجے میں جب تو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہوا، جبکہ میرے ہی مد مقابل کسی اور شخص کی زندگی میں تو نے اچھی اچھی چیزیں لکھی اور اس نے اچھے اچھے عمل کیے اور کامیابی حاصل کی، اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ جنت میں جا رہا ہے، تو نے اس کی قسمت میں اچھی چیزیں لکھی، اس کو جنت میں بھیج رہا ہے۔ تو اس میں نہ اس کا اپنا عمل ہے نہ میرے میں میرا اپنا عمل ہے، تو ہم دونوں کا نتیجہ الگ الگ کیوں؟ یہ اس طرح کے سوالات جو ہے نا ذہن میں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں اور آنے چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے بہت زیادہ جو ہے امیر ہو جاتا ہے اور ہر چیز میں جس میں وہ ہاتھ ڈال دیتا ہے اور جس کام کو وہ کرنے لگ جاتا ہے اس میں اس کو کامیابی مل جاتی ہے اور وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس کی قسمت اچھی لکھی ہے جو ہر چیز میں یہ کامیاب ہوتے ہوئے جو ہے نا اپنی اچھی زندگی جی رہا ہے۔ اسی کے بالمقابل ایک اور شخص ہے جو بہت زیادہ محنت کرتا ہے لیکن جو ہے نا اس کو کامیابی نہیں ملتی، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میری قسمت میں ہی یہ غریبی اور فاقہ کشی لکھی ہے، تو پھر اس میں جتنا بھی کوشش کر لوں میرا جو ہے نا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے سب چیز مقرر کر دیا ہے، تو ہم کس طریقے سے اس چیز کو جو ہے نا سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسرے سوالات یہ بھی ایک پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کہ بحیثیت ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن میرے بالمقابل کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، اور کئی تو ایسے لوگ ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے، لیکن وہ لوگ بہت کامیاب ہیں زندگی میں اور بہت امیر ہیں زندگی میں، اور ان کے نزدیک جو ہے نا دنیا کی ہر خوشی ان کے سامنے ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے، اور آپ سب کے ذہن میں سوال آنا چاہیے اور آتا بھی ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سارے سوالات موجود تھے اور ہوتے ہیں۔ تو ان سارے سوالات کے جواب صرف اور صرف یہیں پر آ کر اٹک جاتے ہیں کہ قضا و قدر کے مسئلے کو سمجھنا،
اگر قضا و قدر کا مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے اور قضا و قدر کے مسئلے کو ہم اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیتے ہیں تو یہ سارے سوالات کے جواب ہمیں اپنے آپ مل جاتے ہیں اور پھر ہمارا عمل اپنے آپ صحیح ہونے لگ جائے گا، کیونکہ ہم ڈیپینڈ نہیں ہوں گے اس بات پر کہ خدا نے یا بھگوان نے یا پرماتما نے ہماری زندگی میں جو لکھا تھا وہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو جو ہے سمجھنا، مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ اقتباسات ہیں، اس کو جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں، پھر انہی میں سے انشاءاللہ العزیز اس سوال کا جواب جو ہے نا ہمیں ملے گا اور اس پر ہم ڈسکشنز کریں گے۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ اگرچہ قضا و قدر میں سب کچھ مقرر ہو چکا ہے مگر قضا و قدر نے علوم کو ضائع نہیں کیا، سو جیسا کہ باوجود تسلیم مسئلہ قضا و قدر کے ہر ایک کو علمی تجارب کے ذریعے سے ماننا پڑتا ہے کہ بے شک دواؤں میں خواص پوشیدہ ہیں، اور اگر مرض کے مناسب حال کوئی دوا استعمال ہو تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شک مریض کو فائدہ ہوتا ہے، سو ایسا ہی علمی تجارب کے ذریعے سے ہر ایک عارف کو ماننا پڑتا ہے کہ دعا کا قبولیت کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ ہم اس راز کو معقولی طور پر دوسروں کے دلوں میں بٹھا سکیں یا نہ بٹھا سکیں، مگر کروڑ ہا راست بازوں کے تجارب نے اور خود ہمارے تجربہ نے اس مخفی حقیقت کو ہمیں دکھلا دیا ہے کہ ہمارا دعا کرنا ایک قوت مقناطیسی رکھتا ہے اور فضل اور رحمت الہی کو اپنے طرف کھینچتا ہے۔ ایام الصلح، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ نمبر 240 اور 241 میں مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کلام موجود ہے۔ اس میں کیا سمجھ آیا؟ اس میں مسیح موعود علیہ السلام نے یہی بات بتائی ہے کہ قضا و قدر یعنی کہ جو دنیا میں ہونا ہے وہ سب چیز پہلے سے تو مقرر ہو ہی چکا ہے۔ وہ کیسے مقرر ہو چکا ہے؟ نتیجے کے لحاظ سے، کہ اگر اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ اگر ہم نے ماچس جلائی اور کہیں پہ کسی سوکھی لکڑی پہ مٹی کا تیل ڈال کر اگر ہم اس میں جو ہے نا اس ماچس کے تیلے کو چھوڑیں گے تو وہاں پہ آگ جلنے لگے گی، اور یہ چیز مقرر ہو چکا ہے کہ جہاں پر بھی ایسا عمل ہوگا وہاں پر آگ لگے گی، اور آگ کے نتیجے میں جو چیزیں جلیں گی یا جن چیزوں کو جلنا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا پہلے سے خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو جب بنایا تو ساری چیزیں لکھ دی کہ اگر ہم زمین میں گڈھا کھودیں گے تو پانی نکلے گا۔ یہ ایک قضا و قدر کا مسئلہ ہے کہ ایسا ہوگا، یہ چیز پہلے سے ہی مقرر ہو چکا ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مسیح صاحب فرماتے ہیں کہ قضا و قدر نے علم کو ضائع نہیں کیا ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ قضا و قدر سب کچھ پہلے سے ہی مقرر ہے تو آپ کا علم جو ہے وہ ضائع ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ علم کے ذریعے سے قضا و قدر کے نتیجے کا استعمال کرتے ہوئے اچھے نتیجے اخذ کر سکتے ہیں اپنے زندگی میں۔ اس کو جیسے کہ مٹی کو کھودنے سے پانی نکلتا ہے تو پینے کی غرض سے اگر کھودیں گے تو اس میں سے پانی نکلے گا اور وہ ساری چیزوں کو سیراب کرے گا، لیکن اگر ہم وہاں پر گڈھے اس لیے کھودیں گے کہ یہاں پہ پانی نہ نکلے اور یہاں پر جو ہے نا ہم بہت بڑا گڈھا کر کے اس کے اندر گھر بنائیں گے اور وہ زمین کے اندر رہی، کوئی بھی ایسا مقصد لے کے چلیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ زمین کے اندر خدا تعالیٰ نے جو پانی رکھا ہے اس پانی کا نکلنا ایک قدرت میں جو ہے نا لکھا جا چکا ہے۔ تو اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے مسیح موعود علیہ السلام پھر ایک مریضوں کا یا دواؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو دواؤں کا جو ایک اثر ہوتا ہے، اگر مناسب حال علم کو اختیار کرتے ہوئے علم کے ذریعے سے ہم یہ جان جائیں کہ اس بیماری میں یہ دوا کام کرے گی تو وہ دوا اس بیماری میں اس کے نتیجے کے ساتھ کام کرے گی، لیکن اگر ہم لا علمی کے بنا پر اس دوا کو کسی دوا کا استعمال کریں تو وہ نقصان کرے گی۔ تو گویا کہ دوا کا اثر موجود ہے، لیکن ہمارا علم بہت ضروری ہے کہ ہم کتنے اپنی علم کے ذریعے سے اس دوا کا استعمال کر رہے ہیں۔ اسی لیے آج جو ہے ڈاکٹروں کی اہمیت ہے، ویدوں کی اہمیت ہے، کیونکہ وہ اس نتیجے کو جانتے ہیں اپنے علم کے ذریعے سے،
اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ دوا اس بیماری میں کام آئے گی، تب جو ہے نا اس دوا کا صحیح اثر ہوگا۔ لیکن اگر ایک لا علم انسان کوئی دوا دے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، تو اس کا الٹا ہی نتیجہ ہوگا، وہ جو ہے نا صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا۔ تو ہم یہاں پر یہ چیز سمجھتے ہیں کہ وہ قضا و قدر میں ہر چیز مقرر ہو چکی ہے، بس اپنے علم کے ذریعے سے اس کے نتیجے کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں گے تو ساری کی ساری چیزیں صحیح ٹریک پر چلیں گی۔ لیکن اگر ہمیں علم نہیں ہوگا اور ہم اس کا استعمال کریں گے تو وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ یہی بات مسیح موعود علیہ السلام دعا کے تعلق میں بھی فرماتے ہیں کہ دعا کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ ایک انسان اگر متقی ہے اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ خدا تعالیٰ کے اس مغائز کو سمجھتا ہے، مغزوں کو سمجھتا ہے، اور اس کو سمجھتے ہوئے کسی چیز کے بارے میں دعا کرتا ہے، تو وہ جب دعا کرے گا تو کسی کی چوری کی کامیابی کے لیے دعا نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی چوری کرنے جا رہا ہے، اس کو کامیاب کر دے۔ ایسا دعا وہ کرے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ چوری کا نتیجہ جو ہے وہ برا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا برائی ہی پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے دعا نہیں کرے گا، بلکہ وہ وہی دعا کرے گا جس کا ہونا خدا تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، اور اچھائی کے لیے دعا کرے گا۔ تو یہ تین باتیں مسیح موعود علیہ السلام نے بنیادی طور پر اس اقتباس میں بیان فرمایا ہے، جس کو اگر ہم سمجھیں تو ہمارے لیے ایک راستہ تقدیر کا یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہونا ہے وہ سارا چیز مقرر ہو چکا ہے، لیکن ان چیزوں کا استعمال اپنے علم کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں۔ اور ہم جب یہ جانتے ہیں کہ ایک ہی چیز سے دو چیزیں نکلتی ہیں، اور دونوں میں سے ایک چیز ہمارے لیے اچھائی کا موجب ہے اور ایک چیز برائی کا موجب ہے، تو اگر ہمارا علم صحیح ہوگا تو ہم اچھائی کو چنیں گے، اور اگر ہمارا علم صحیح نہیں ہوگا تو ہم اچھائی کو بھی چن سکتے ہیں اور برائی کو بھی چن سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ دنیا میں سب چیز مقرر تو ہے، لیکن عمل کا دار و مدار بہت زیادہ ہے، اور عمل تبھی صحیح ہوگا جب ہمارا علم صحیح ہوگا۔ پھر مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قضا و قدر در حقیقت ایک ایسی چیز ہے جس کے احاطہ سے باہر نکل جانا انسان کے اختیار میں بالکل بھی نہیں ہے، اور بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو چیز بھی ہونا ہے یا جس چیز کا جو نتیجہ ہونا ہے وہ پہلے سے مقرر ہے، اور انہی مقرر کردہ چیزوں کے اندر سے انسان اپنے علم اور اپنے عقیدے کے مطابق فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اس کا علم اور اس کا عقیدہ اس لحاظ سے نہیں ہے تو اس سے وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ براہین احمدیہ حصہ پنجم کا جو ہے حوالہ ہے۔ پھر مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان تقدیر الہی کے ماتحت ہے۔ اگر خدا کا ارادہ انسان کے ارادہ کے مطابق نہ ہو تو انسان ہزار جد و جہد کرے اپنے ارادہ کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن جب خدا کے ارادہ کا وقت آ جاتا ہے تو وہی امور جو بہت مشکل نظر آتے تھے نہایت آسانی سے میسر آ جاتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی بات مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان تقدیر الہی کے ماتحت ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں جو خدا تعالیٰ نے ایک نتیجہ ہر ایک عمل کا مقرر کر دیا ہے اس کے اندر تمام انسان آ جاتے ہیں۔ اس میں نہ ہندو ہے، نہ مسلم ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، کوئی مذہب کا تعلق نہیں ہے، بلکہ انسان ہے۔ اگر ایک انسان ہے، اس کے دو آنکھیں ہیں، منہ ہے، ناک ہے، کان ہے، اگر اس کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، تو وہ انسان ہے۔ اس کے اندر پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون سے مذہب کا ہے۔ خدا تعالیٰ کی تقدیر یہ نہیں دیکھتی، بلکہ خدا تعالیٰ کی تقدیر اس دنیا میں انسانوں کے عمل کے لیے پہلے سے مقرر کردہ ہے۔ اور اگر خدا کا ارادہ انسان کے ارادہ کے مطابق نہ ہو، یعنی کہ انسان کے ارادے کے مطابق خدا تعالیٰ کے ارادہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ تقدیر الہی میں نتیجہ، اگر ایک انسان اچھی چیزیں نتیجے میں چاہ رہا ہے اور اس کو اپنے علم کے ذریعے سے اچھے طریقے سے کر رہا ہے،
تو خدا تعالیٰ نے اس میں ایک نتیجہ مترتب کر دیا ہے کہ اس میں اس کو کامیابی ملے گی، تو وہ اس کو اس میں کامیابی ضرور مل جائے گی۔ تو یہاں پر ان تمام چیزوں کے جوابات آ جاتے ہیں کہ بھئی ایک مسلمان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو 5 وقتہ نمازی ہوں اور روزوں کا قائم کرنے والا ہوں، قرآن مجید کو ماننے والا ہوں، اور اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، اسلام کو مانتا ہوں، تو وہ سمجھتا ہے کہ گویا کہ ساری کامیابیاں میرے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن خدا تعالیٰ یہاں پر ایک الگ ہی اور ایک بنیادی طور پر اصول بیان کر رہا ہے کہ دنیا میں تقدیر کر کے خدا تعالیٰ نے ہر چیز کا نتیجہ مترتب کر دیا ہے۔ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سے کتنی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی ہندو مذہب کا بھی، کوئی سکھ مذہب کا بھی، کوئی عیسائی مذہب کا بھی، یا کوئی جو خدا تعالیٰ کو مانتا بھی نہیں ہے، وہ بھی اگر اپنے علم کے ذریعے سے کسی چیز کی نتیجے کو پانے کے لیے کوشش کرے گا تو اس کو کامیابی مل جائے گی۔ وہ بحیثیت جو ایمان لانے والا ہے اس سے بھی زیادہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور اس پر ہم کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتے۔ ہم صرف اس بات کو سمجھ گئے تو یہ سمجھیے کہ دنیا میں ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہم سب سے اوپر ہیں، بلکہ اس کے بعد جب ہم اس قضا و قدر کے مسئلے کو سمجھیں گے تو ہم اپنے علم کی طرف زیادہ زور دیں گے، ہم کسی چیز کی گہرائی کو سمجھنے کی طرف زیادہ زور دیں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہر ایک نتیجہ کا اختیار جو ہے نا علم کو دے دیا ہے، اور علم حاصل کر کے کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں تو اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ یہ چیز جو ہے نا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا رہے ہیں۔ پھر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تقدیر جو ہے نا 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے تقدیر جو دنیا میں مقرر ہو چکا ہے، جو لکھا جا چکا ہے نتیجہ، اس میں بھی مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 2 قسم کے تقدیر ہوا کرتی ہیں۔ پہلا، ایک کا نام معلق ہے اور دوسری کو مبرم کہتے ہیں، یعنی کہ معلق اور مبرم یہ کیا ہیں؟ آگے دیکھیں کہ اگر کوئی تقدیر معلق ہو تو دعا اور صدقات اس کو ٹلا دیتے ہیں، یعنی کہ ایسی تقدیر یا ایسا جو ہے نا عمل جو ہمارے مصیبت کے طور پر معلق ہو اور ہمیں وہ مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی، یہ بھی یعنی کہ اس کا نتیجہ ہمیں مل بھی سکتا ہے برائی کے طور پر اور نہیں بھی مل سکتا، اگر اس سے بچنے کے لیے دعا کرے انسان تو اس دعا کے نتیجے میں وہ معلق چیز جو ہے نا ہوتی ہے، اس پر جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ آ سکتا ہے کہ اس چیز کا جو ہے نا انسان جو ہے نا اس سے بچ سکتا ہے۔ اگر کوئی تقدیر معلق ہو تو دعا اور صدقات اس کو ٹلا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور مبرم ہونے کی صورت میں وہ صدقات اور دعا اس تقدیر کے متعلق کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یعنی کہ مبرم مطلب اگر آگ کہیں پر ایک لکڑی میں یا گھر میں آگ لگ گئی اور آگ لگنے کا نتیجہ ماچس جلائیں گے تو آگ لگے گی ہی اور اس سے جلنا ہی ہے، تو وہ ایک مبرم چیز ہے۔ اس چیز میں اگر ہم یہ بیٹھ کے دعا کرتے رہیں کہ اے خدا یہاں پر آگ لگایا جا رہا ہے، یہاں پر آگ نہ لگے اور اس آگ کے نتیجے میں ہمارا کوئی نقصان ہی نہ ہو، تو یہ ایک مبرم چیز ہے جو خدا نے اس سسٹم میں لکھ دیا، ایسا ہونا ہے تو ایسا ہوگا، اس کے متعلق جو ہے نا کسی بھی قسم کی کوئی بات جو ہے نا ثابت نہیں ہوگی، یا اس جو ہے نا کوئی بھی قسم جو ہے نا اس کو ٹال نہیں سکتا۔ ہاں وہ عبث اور فضول بھی نہیں رہتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، اور وہ اس دعا اور صدقات کا اثر اور نتیجہ کسی دوسرے پیرائے میں اس کو پہنچا دیتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی تقدیر میں ایک وقت تک توقف اور تاخیر ڈال دیتا ہے۔ قضائے معلق اور مبرم کا ماخذ اور پتہ قرآن مجید میں ملتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کے نتیجہ کو پانے میں کبھی کوئی دیری ہو سکتی ہے، اور یہ دیری کرنا خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس قضا و قدر میں ایک خدا تعالیٰ نے ایک کھچاؤ رکھا ہوا ہے
کہ اس میں جو ہے نا دیری یا جلدی کر سکتا ہے جو دعا کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اور دعا کے نتیجے میں کہنے کا مطلب بھی وہیں پہ آ جاتا ہے کہ انسان کو صبر و استقلال حاصل ہو جاتا ہے، جس سے اس کو لگتا ہے کہ میری یہ دعا جو ہے نا اس میں بھلے ہی دیر سے قبول ہوئی لیکن قبول ہوئی، اور اس میں اس کو تسلی مل جاتی ہے۔ تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم شروع سے ابھی اقتباس پڑھتے آ رہے ہیں، ان میں ایک چیز تو ثابت ہو گیا اور ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ دنیا میں ہر چیز کے بارے میں ایک نتیجہ معلق ہے، لکھا جا چکا ہے، اس کو علم کے ذریعے سے ہم کسی طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف نے ان امور کو جن سے احمق معترضوں نے جبر کی تعلیم نکالی ہے، محض اس عظیم الشان اصول کو قائم کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور ہر ایک امر کا مبدا اور مرجع وہی ہے، وہی علت العلل اور مسیب الاسباب ہے۔ یہ غرض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بعض درمیانی وسائط اٹھا کر اپنے علت العلل ہونے کا ذکر فرمایا ہے، ورنہ قرآن شریف کو پڑھو، اس میں بڑی صراحت کے ساتھ ان اسباب کو بھی بیان فرمایا جن کی وجہ سے انسان مکلف ہو سکتا ہے۔ علاوہ بری قرآن شریف جس حال میں اعمال بد کی سزا ٹھہراتا ہے اور حدود قائم کرتا ہے، اگر قضا و قدر میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہ تھی اور انسان مجبور مطلق تھا تو ان واحد اور شرائع کی کیا ضرورت تھی، ان حدود اور شرائع کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ یہاں پر ایک چیز اور بھی سوال کے طور پر جو ہے نا انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ اس کا ذکر یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن شریف جس حال میں اعمال بد کی سزا ٹھہراتا ہے، یعنی کہ جو عمل جو غلط ہوتا ہے اس کی سزا قرآن شریف خود ٹھہرا رہا ہے اور حدود اس کا قائم کر رہا ہے کہ اس حد تک اگر یہ عمل ہوگا تب تو ٹھیک ہے، اس حد سے اگر زیادہ ہو گیا تو اس کی جو ہے نا سزا ہے۔ تو اگر قضا و قدر میں کوئی تبدیل ہونے والی نہیں تھی، یعنی کہ جو چیز لکھا جا چکا ہے وہ چیز تو ہونا ہی تھا اور انسان مجبور تھا کہ وہ چیز ہو، تو پھر ان حدود کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی کہ اگر ایک گناہ ہونا ہی تھا، جو قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ ایک گناہ ہونا ہی تھا اور اس کے نتیجے میں اس کو سزا ملنی ہی تھی، تو پھر اس سزا جب وہ سزا ملنی ہی تھی تو ان سزا سے بچنے کے حدود بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ یہاں تک اگر پہنچو گے، اگر یہاں رک جاؤ گے تو یہ گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، جب وہ چیز ہونا تھا اور اس کے نتیجے میں سزا ملنی ہی تھی تو ان حدود کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال عام طور پر سبھی کا ہوتا ہے، اور یہی سوال جو پاکستانی اداکارہ نے، اس نے بھی اسی طریقے سے سوال کیا کہ اگر ایک چیز بد ہونا ہی تھا اور وہ خدا تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی لکھ دیا تھا اور سب کچھ تھا ہی، تو اس میں ہمارا کیا جو ہے دوش ہوتا ہے، جبکہ جو ہے نا خدا تعالیٰ نے وہ چیزیں کر دی تھی۔ تو اسی میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تو پھر ان چیزوں سے بچنے کے لیے حدود کا ذکر کیوں کیا؟ تو بس یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف دوہریوں کی طرح تمام امور کو اسباب طبعیہ تک محدود نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ خالص توحید پر پہنچانا چاہتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دعا کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور نہ قضا و قدر کے تعلقات کو جو دعا کے ساتھ ہیں تدبر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جو لوگ دعا سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہ کھول دیتا ہے، وہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک طرف دعا ہے، دوسری طرف قضا و قدر۔ خدا نے ہر ایک کے لیے اپنے رنگ میں اوقات مقرر کر دیے ہیں اور ربوبیت کے حصہ کو عبودیت میں دیا گیا ہے، اور فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ ناطق خدا مسلمان کا ہے، لیکن جس خدا نے کوئی ذرہ پیدا نہیں کیا یا جو خود یہودیوں سے تماچے کھا کر مر گیا، وہ کیا جواب دے گا؟ تو کار زمین را نگی ساختی کی باں آسمان نز پر داختی۔
جبر اور قدر کے مسئلے کو اپنی خیالی اور فرضی منطق کے معیار پر کسنا دانشمندی نہیں ہے۔ اس سر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنا بیہودہ ہے۔ الوہیت اور ربوبیت کا کچھ تو ادب بھی چاہیے، اور یہ راہ تو ادب کے خلاف ہے کہ الوہیت کے اسرار کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ الطریقۃ کلھا ادب۔ قضا و قدر کا دعا کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ دعا کے ساتھ متعلق تقدیر ٹل جاتی ہے۔ جب مشکلات پیدا ہوتے ہیں تو دعا ضرور اثر کرتی ہے۔ جو لوگ دعا سے منکر ہیں ان کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے۔ قرآن شریف نے دعا کے دو پہلو بیان کیے ہیں۔ ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ اپنی منوانا چاہتا ہے، اور دوسرے پہلو میں بندے کی مان لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ میں تو اتنا اپنا حق رکھ کر منوانا چاہتا ہوں۔ نون ثقیلہ کے ذریعے سے جو اظہار تاکید کیا گیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ قضا مبرم کو ظاہر کریں گے تو اس کا علاج انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہے، اور دوسرا وقت خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کی امواج کی جوش کا ہے، وہ ادعونی استجب لکم میں ظاہر کیا گیا ہے۔ پس مومن کو ان دونوں مقامات کا پورا علم ہونا چاہیے۔ صوفی کہتے ہیں کہ فقرہ کامل نہیں ہوتا جب تک محل اور موقع کی شناخت حاصل نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ صوفی دعا نہیں کرتا جب تک کہ وقت کو شناخت نہ کرے۔ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا کے ساتھ شقی سعید کا کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شدید الاختفاء امور مشتبہ بالمبرم بھی دور کیے جاتے ہیں۔ الغرض دعا کی اس تقسیم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی منوانا چاہتا ہے اور کبھی وہ مان لیتا ہے۔ یہ معاملہ گویا دوستانہ معاملہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظیم الشان قبولیت دعاؤں کی ہے، اس کے مقابل رضا اور تسلیم کے بھی آپ اعلیٰ درجہ کے مقام پر ہیں۔ چنانچہ آپ کے 11 بچے مر گئے مگر آپ نے کبھی سوال نہ کیا۔ الحکم مورخہ 27 فروری 1902۔ اس اقتباس میں جو مبرم اور معلق کے بارے میں مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، پھر اس کے بعد جو استجب نے دعا کے متعلق جو ذکر فرماتے ہوئے ابھی جو اختتام عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے کیا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے کا ذکر کیا، جس میں 11 اولادوں کے گزر جانے کے باوجود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال نہیں کیا، اس کے متعلق ان تمام حوالوں کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی چیز اس دنیا میں ہونی ہے وہ تو قضا و قدر نے مقرر کر دیا ہے، لیکن اس کے نتیجے کو اخذ کرنے کا ذریعہ علم ہے، اور علم کو مضبوط دعا کرتی ہے۔ اور اگر اچھے طریقے سے علم ہمیں کسی کوئی بارے میں صحیح علم ہوگا اور کوئی بھی عمل ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں اگر ہمیں مکمل علم ہوگا تو ہمارے جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 اولادوں کے جانے کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے سوال نہیں کیا، تو اس سے مراد یہی تھی کہ وہ چیزیں قضا و قدر میں مقرر ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ کس طریقے سے ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ قضا و قدر میں ان چیزوں کا ہونا لازمی تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی سوال اس کے اوپر نہیں کیا بلکہ دعا ہی کی۔ اور دعا بھی جو جیسا کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر صفحہ بیان فرما رہے ہیں، اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرنے والا دعاؤں کے نتیجے سے واقف ہوتا ہے کہ کس دعا کا کس طریقے سے جو ہے نا اثر ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ دعا کرتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے مثال دی کہ ایک دعا ایسی نہیں ہو سکتی کہ چوری کرنے کی کوئی دعا کروانا چاہے اور چوری کرنے کی دعا کرے تو وہ دعا
اس طرح کا جو ہے نا اثر بالکل پیدا نہیں ہوگا کہ اس دعا کے نتیجے میں جو ہے نا اچھا کام ہو جائے، کیونکہ وہ تقدیر مبرم ہے، اور قضا و قدر نے یہ چیز مقرر کر دی ہے کہ چوری کے نتیجے میں جو عمل ہوگا وہ گناہ کا ہی موجب ہوگا، اور اس گناہ کے لیے دعا کرنے کا بھی نتیجہ وہی ہوگا جو برائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس بات کی طرف جو ہے نا متوجہ دلاتی ہیں کہ قضا و قدر کا معاملہ جو ہے نا، اگر ہم نے اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو ہمارے عملی زندگی میں اس کا بہت بڑا اثر ہوگا۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عادت اللہ یہ ہے کہ جب ایک فعل یا عمل انسان سے صادر ہوتا ہے تو جو کچھ اس میں اثر مخفی یا کوئی خاصیت چھپی ہوئی ہوتی ہے، خدا تعالیٰ ضرور اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کوئی انسان سے کوئی بھی عمل ہو تو اس عمل کے نتیجے میں جو نتیجہ آنا ہے، جو اثر ہونا ہے، اور جو اثر چھپا ہوا ہے، وہ اثر تو جو ہے نا ضرور ظاہر ہو جائے گا۔ مثلاً جس وقت ہم کسی کوٹھری کے چاروں طرف سے دروازہ بند کر دیں گے تو یہ ہمارا ایک فعل ہے، یعنی کہ ایک کمرے کے اگر ہم سبھی دروازے کھڑکی بند کر دیں تو یہ ہمارا ایک عمل ہے، ہمارا ایک کام ہے، ایک فعل ہے جو ہم نے کیا، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر اثر یہ مترتب ہوگا کہ ہماری کوٹھری میں اندھیرا ہو جائے گا، اور اندھیرا کرنا خدا کا فعل ہے جو قدیم سے اس کے قانون قدرت میں مندرج ہے۔ یعنی کہ خدا تعالیٰ نے ایک چیز مقرر کر دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اگر کہیں پر کسی کمرے کے اندر میں جو دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، وہ بند کی جائیں گی تو وہاں اندھیرا ہو جائے گا۔ یہ ایک تقدیر کا کام ہے، تو یہ چیز ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اپنا عمل کیا تو اس کے نتیجے میں وہ عمل ظاہر ہو جائے گا۔ پھر بعد اس کے ہمیں مار دینا یہ خدا کا فعل ہے نہیں۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ ایسا ہی جب ہم ایک وزن کافی تک زہر کھا لیں گے تو کچھ شک نہیں کہ یہ ہمارا فعل ہوگا، ہمارا کام ہوگا، اور ہمارا عمل ہوگا کہ ہم نے زہر کھایا۔ پھر اس کے بعد ہمیں مار دینا یہ خدا کا فعل ہے، یعنی کہ اس کے نتیجے میں موت آنا یہ خدا تعالیٰ نے ایک مقرر کر دیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ملنا ہے، جو قدیم سے اس کے قانون قدرت میں درج ہے۔ غرض ہمارے فعل کے ساتھ ایک فعل خدا کا ضرور ہوتا ہے جو ہمارے فعل کے بعد ظہور میں آتا اور اس کا نتیجہ لازمی ہوتا ہے۔ سو یہ انتظام جیسا کہ ظاہر سے متعلق ہے ایسا ہی باطن سے بھی متعلق ہے۔ ہر ایک ہمارا نیک یا بد کام ضرور اپنے ساتھ ایک اثر رکھتا ہے جو ہمارے فعل کے بعد ظہور میں آتا ہے، اور قرآن شریف میں جو ختم اللہ علی قلوبہم آیا ہے اس میں خدا کے مہر لگانے کی یہی معنی ہیں کہ جب انسان بدی کرتا ہے تو بدی کا نتیجہ اثر کے طور پر اس کے دل پر اور منہ پر خدا تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں آیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیا، دلوں کو بند کر دیا۔ تو یہ کس کے نتیجے میں؟ وہ بدی کے نتیجے میں، یعنی کہ برے کام کرنے کے نتیجے میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کے دل پر جو ہے نا خدا تعالیٰ نے مہر لگا دیا، اور اس برائی کے نتیجے میں اس کا عمل بھی برا ہوا، تو اس کا ایک جو ظاہری طور پر اس کا ایک نور ہے یا اس کا جو ویکتتو ہے وہ بھی جو ہے نا بد ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو ہے نا پھر دل میں بھی مہر کر جاتی ہیں اور منہوں پر بھی مہر کر جاتی ہیں۔ اور یہی معنی اس آیت کے ہیں کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی جب کہ وہ حق سے پھر گئے، یعنی کہ جب وہ حق کے راستے پر چل رہے تھے اور اپنے آپ اس راستے سے الگ ہو گئے تو خدا تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو حق کے مناسبت سے دور ڈال دیا، کیونکہ اس کا نتیجہ وہی ہونا تھا۔ اگر ہم سچی باتوں سے دور جائیں گے تو ہم اس کے سچے نتیجوں سے اپنے آپ دور چلے جائیں گے، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اور آخر کو معاندانہ جوش کے اثروں سے ایک عجیب کایا پلٹ ان میں ظہور میں آئی، اور ایسے بگڑے کہ گویا وہ نہ رہے، اور رفتہ رفتہ نفسانی مخالفت کے زہر نے ان کے انوار فطرت کو دبا دیا۔ کتاب البریہ۔ یہاں تک جو ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کے کلام سے قضا و قدر کے متعلق جو ابھی تک سمجھا ہے
اس چیز کا انشاءاللہ العزیز دوسرا حصہ کل کے میٹنگ میں ہم ڈسکس کریں گے، اور کل کے میٹنگ کے بعد جو ہے نا یہ باتیں فائنل ہو جائیں گی کہ قرآن مجید کے ان تمام حوالوں کے ذریعے سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا سمجھایا ہے اور ہمیں کس طریقے سے پھر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارا ایمان یا ہمارا جو ہے نا جو کسی بھی چیز کے متعلق علم مضبوط ہوگا، تبھی ہمارا عمل صحیح ہوگا اور ہمارا کرم صحیح ہوگا۔ تو ہمارے کرم کو صحیح کرنے، ہمیں زندگی میں اگر کسی بھی قسم کی کامیابی حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے ہمیں صحیح ٹریک پر چلنا بہت ضروری ہے، اور صحیح ٹریک پر اگر ہم نہیں چل رہے ہیں تو جس طریقے سے بھی چل رہے ہیں اس طریقے کا نتیجہ ہماری زندگی میں ظاہر ہوگا۔ اور یہ چیز خدا تعالیٰ نے پہلے سے ہی لکھ چھوڑا ہے کہ ہر ایک عمل کا، یعنی کہ ایک کے ساتھ اگر ایک کو ہم جوڑیں گے تو نتیجہ دو ہی ہوگا۔ یہ کسی بھی حال میں 3 نہیں ہو سکتا، اور کسی بھی حال میں 0 نہیں ہو سکتا۔ تو ایک خدا تعالیٰ نے اسی طریقے سے، جس طریقے سے میتھ ہے، گنت ہے، جس کو اگر صحیح ٹریک سے چلتے چلتے صحیح آنسر حاصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر ایک عمل ہے کہ اگر ہم نے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اپنے سفر شروع کیا اور اس کو صحیح طریقے سے حل کرتے گئے تو اس کا نتیجہ بھی ہمیں صحیح ملے گا۔ تو یہ باتیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آج کے اس جو میٹنگ میں جو ہم نے ذکر کیا، وہ باتیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے بیان فرمائی ہیں۔ اب اس کو ہم کس طریقے سے سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے عملی زندگی میں لاتے ہیں، یہ سارا عمل جو ہے نا ہمارے عملوں سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم اس طریقے سے ہی جو ہے نا آگے بڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کا دوسرا حصہ جو ہے نا کل کے میٹنگ میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انمیوٹ ہو سکتے ہیں آپ لوگ۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، خیریت۔ کب آئے شاہنور صاحب؟ مجھے تو جی مجھے تو لنک نہیں ملا، کل کا لنک سے ابھی میں اقرا ہاں، جوائن کیا۔ اس لنک سے جوائن ہو سکتے ہیں، پرانا لنک ہے اس میں سے جوائن ہو سکتے ہیں۔ کسی نئے لنک کی ضرورت بھی نہیں ہے، سبھی لوگ سن لیں کہ جو پرانا لنک ہے اسی سے آپ لوگ اگر کسی دن نہ بھی آئے تو اس کسی بھی لنک کو ٹچ کریں گے تو شامل ہو جائیں گے۔ تو مولانا صاحب مجھے لنک نہیں بھیجا۔ اچھا، تو اسی سے شامل ہو جائے گا نا شاہنور صاحب، آپ کو جو ہے نا میں ایڈ کر دوں گا گروپ میں۔ تو ندیم صاحب کوئی اختتامی باتیں کہہ دیں، پھر انشاءاللہ العزیز اس میٹنگ کو آج کا اختتام کریں گے۔ اور میرا تو ذاکر نائک کا ویڈیو ہے، مجھے نہیں ملا، کہاں سے ملے گا؟ چلیے میں آپ کو سینڈ کر دینا، کوئی بھی اگر آپ میں سے ہوں، چلیے میں سینڈ کر دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے شاہنور صاحب؟ ابھی میٹنگ کے جسٹ بعد سینڈ کر دوں گا۔ جی ندیم صاحب کچھ اس کے بارے میں لاسٹ ڈسکشن فرمائیے، پھر ہم میٹنگ کا اختتام کریں گے۔ جی مول صاحب بہتر ہے، ماشاءاللہ آپ نے قضا اور قدر کے اوپر جو بیان فرمایا ہے الحمدللہ اس کو ہم نے سنا اور سمجھنے کی بھی کوشش کی، اور انشاءاللہ کل پڑھیں گے، شاید اس کے بارے میں کل بھی اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جی باقی یہی ہے کہ جو ہمیں تعلیم مرزا صاحب کی طرف سے دی جا رہی ہے، اس کو سن رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اس کو سنیں اور جیسا ہم نے میٹنگ کو ختم کیا تو اس کو بھول جائیں اور پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں۔ تو ہمیں چاہیے ان باتوں میں سے کسی ایک باتوں کے اوپر، کسی بھی ایک بات کو دل کے اندر اتاریں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات میں انشاءاللہ میں بھی خود بھی اپنی ذات سے کوشش کرتا ہوں، اور ساتھ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے حضرت مرزا صاحب کی طرف سے اور ہمارے مول صاحب جس انجام سے اور جس لگن کے ساتھ کوشش اور خدمت کر رہے ہیں جماعت کے اور سے، تو ہمیں چاہیے اس کے اوپر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور کرنا آسان ہوگا۔ جی اتنا ہی کہنا چاہوں گا مول صاحب۔ جی ٹھیک ہے ندیم صاحب، اس مسئلے کو جو ہے نا کل اور کلیئر کریں گے، اور یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے زندگی کے
عام طور پر ہر روز جو ہم چلتے ہیں پھرتے ہیں ایک دوسرے سے تعلق کرتے ہیں اس سے تعلق رکھتا ہے کہ ہماری اگر یہ سوچ ہوگی جو بھی لکھا ہے قسمت میں وہی ہونا ہے تو پھر ہمارا عمل سب غلط پھلت ہو جائے گا، سب الگ طریقے سے ہوگا۔ لیکن اگر وہی سوچ یہ ہو جائے گی کہ نہیں جو ہمارا عمل ہے وہ دار و مدار رکھتا ہے ہر چیز کے بارے میں، تو پھر ہم عمل پھر مجبوری میں بھی کرنے لگ جائیں گے اگر کوئی انسان سمجھ جائے گا اس چیز کو، کیونکہ بہانے کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جو اس بات کو سوچ لیتے ہیں کہ نہیں جو ہماری قسمت میں تھا وہی لکھا ہے کر کے چپ پڑ جاتے ہیں اور اپنا عمل پھر نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ایمان وہیں تک محدود ہو جاتا ہے اور ان کا عمل بھی وہیں تک پھر محدود ہو جاتا ہے علم کے مطابق۔ تو ہمیں اس چیز کو اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ العزیز کل کے میٹنگ کے بعد ہم سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔